اور اس محفل میلاد میں آپ سب کو سلسلے زینے کی جانب سے خوش آمدید۔ خاص طور پر ہمارے محترم بھائی رئیس سعید خان نظامنی ہمارے پارلیمنٹرین ہیں ماشاءاللہ، حاجی امین قریشی نائب صدر چیمبر آف کامرس، جناب ذکریہ کاریجو صاحب ڈی ایس پی، جناب زاہد علی صاحب ایس ایچ او، جناب رضا خان صدر پریس کلب، اور جناب مصطفیٰ کریم نیشنل پریس کلب، اور دیگر ہمارے سب معزز بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، آپ سب کو اس محفل میں خوش آمدید۔ یہ پروگرام، یہ محفل سلسلے زینے کی جانب سے سانگڑ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں بطور خاص جہاں جہاں بھی سلسلے زینے کے مراکز ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، ہر جگہ یہ ایسی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ کوئی رسول اللہ کے ذکر کے لیے کسی مہینے کی تو کوئی تخصیص ہے نہیں، یہ ربیع الاول میں ہی ہوگا، لیکن ایک ربیع الاول چونکہ پیدائش کا مہینہ ہے تو اس لیے اس کو نسبت ہے، اس مہینے میں ذکر زیادہ ہوتا ہے، ورنہ ہر مہینہ ذکر نبی کا مہینہ ہے، ہر ہفتہ ذکر نبی کا ہفتہ ہے، ہر دن بلکہ ہر لمحہ ذکر نبی کا لمحہ ہے۔ اور ذکر نبی ہمارے دلوں کو ٹھنڈک اور آرام عطا کرتا ہے، ہماری روح کو اطمینان عطا کرتا ہے، اور ہماری ایک طرح سے علمی اور فکری اور ذہنی آبیاری کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھنا، نعتیں پڑھنا، یہ بڑے ہی محترم اور متبرک کام ہے۔ لکھنے والوں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کی، تو انہوں نے صرف اپنے جذبات کی ترجمانی نہیں کی، بلکہ بعض نعتیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل میرے دل کی یہی بات ہے، بالکل میرا بھی یہی دل ہے، مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے، ان شاعر نے میرے جذبوں کی ترجمانی کی، اور جذبوں کی ترجمانی کو نعت خان، ثنا خان حضرات نے، ثنا خان بھائیوں نے، ثنا خان بہنوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس طرح پیش کیا کہ اس کا سمجھیں کہ اس کی جو کیفیت ہے، اس کلام کی جو کیفیت ہے، اس کا جو تاثر ہے، وہ حقیقی معنوں میں اجاگر ہو کے سامنے آیا ہے۔ بڑے اچھے نعت لکھنے والے ہیں اور بڑے اچھے نعت پڑھنے والے ہیں، اور سبھی میں جو کامن نقطہ ہے، جو کامن بات ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق، اپنے جذبے، اپنے عشق کا اظہار، اور حضور کے خدمت گزاروں میں ہمارا بھی نام ہے، یہ سعادت ہمیں بھی مل جائے۔ موراکو ہاؤس ساگر میں الحمدللہ بڑے اچھے نعت خوان تشریف لاتے ہیں، ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اور ہماری ٹیم، ہمارے بھائی شوکت علی نگراں موراکو ہال کے ساتھ، ہمارے موراکو ہال ساگر کے دیگر ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اس تقریب کے لیے اور دوسری تقریب کے لیے بہت ہی دل سے، بہت ہی جان سے، بڑے جذبے سے کاوشیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں اس محفل میں تشریف لانے والے سب حضرات کی حاضری قبول ہو، آپ کے جذبے قبول ہوں، اور شوکت بھائی اور ہمارے سب عزیزی بھائی بہنوں کے جذبوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ میلاد کی محفل ہے، ذکر محبوب خدا کی محفل ہے، اور اس محفل میں شرکت، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری روح کو، ہمارے دل کو اور ہمارے ذہن کو
ٹھنڈک، سکون اور آبیاری عطا کرتی ہے، اور ہمیں علمی اور فکری رہنمائی کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ محفل میلاد یا دیگر اور بھی اجتماعات سلسلے زینہ کے تحت جب ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں اپنے جذبوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ اور اپنے جذبوں کی تسکین کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے ایک تربیتی نشست بھی ہو۔ اس میں ہمیں قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کا موقع ملے، اس میں ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ارشاد پہ اور تعلیمات نبوی پہ ہمیں کچھ بات کرنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے، اور ہم یہاں سے کوئی ایک پیغام اور کوئی ایک سوال اور کچھ سوالوں کے جواب ہم یہاں سے لے کر اپنے گھر واپس جائیں، اور یہاں پہ ہمارا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہو اور خیر کا ذریعہ بنے۔ اس طرح سے خیر کا ذریعہ بنے کہ میرا اپنا وجود میرے گھر کے لیے، میرے محلے کے لیے، میرے دفتر کے لیے، میرے معاشرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہم پر ہو، ہم سے خیر ہے، ہم سے اچھائیاں ہیں، اور یہی تعلیمات نبوی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اور منفی جذبے، منفی باتیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس بھی ہمارے ساتھ ہے، تو شیطان ہمیں نگیٹیوٹی پہ ابھارتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف راغب کرتی ہے۔ تو یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نفس میں اور ضمیر میں ایک کشمکش ہوتی ہے، ہمیں خیر کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن اکثر یا کبھی کبھار اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شر ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ کبھی شر غالب آتا ہے غصے کی شکل کہ ہمیں اپنے سے چھوٹے پہ، اپنے ماتحت پہ، گھر میں اپنوں سے چھوٹوں پر ہمیں بات بے بات غصہ آ جائے، اور ہم یہ کہیں کہ بس یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا، اور کبھی ہمیں شیطان اس طرح غصہ ہم پر غالب آ جائے، کبھی شیطان ہمیں اس طرح اکساتا ہے، کبھی شیطان ہمیں اپنی انا کو ابھار کر، ہماری انا کو ابھار کر کبھی شیطان ہمیں اکساتا ہے، اور کبھی شیطان ہمارے اندر لالچ پیدا کرتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی دولت جو ہے نا وہ بڑی زبردست ایک اچیومنٹ ہے، دولت ہونی چاہیے، کسی بھی طریقے سے دولت ہونی چاہیے۔ تو کبھی شیطان ہمیں اس طرح سے ابھارتا ہے، کبھی شیطان ہمیں تعصب سے ابھارتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں کو اچھا جانا ہو، فلاں کو برا جانا ہو، اور کبھی شیطان ہمیں نفرت پر ابھارتا ہے، اور ہم یہ سارے مظاہر شیطان کی اکساہٹ کے، شیطان کے ورغلانے کے، شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے، یہ سارے مظاہر ہم کسی نہ کسی شکل اس دنیا میں اور اپنے معاشرے میں انہیں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن پاک کی آیات انسانوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، قرآن پاک انسانوں کو مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور ایسی خیر اور ایسی مغفرت جو صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنے اچھے کاموں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آخرت میں بہت بڑی کامیابی کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا ہوگا کہ ہم
کئی معنوں میں اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کتنا قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم ان تعلیمات سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اچھائی جب اختیار کی جائے گی تو اس کے اثرات واضح طور پر نظر آئیں گے، اور برائی میں جب ہم پڑ جائیں گے تو اس کے اثرات بھی واضح طور پر نظر آئیں گے۔ ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ کئی مقامات پر ہمیں اپنی ذمہ داریاں خود کو یاد دلاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی اور باپ بننے کا شرف عطا کیا، بیٹا اور بیٹی ہوئی، گھر میں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت آئی، خوشیاں ہوئیں، بڑے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ پیارا بیٹا، پیاری بیٹی، کتنی خوشی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو گھر میں دیکھ کے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے والد حضرت خواجہ شمس الدین ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر نعمت کا شکر انسان پر واجب ہے، اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ عملاً شکر ادا کیا جائے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم کہہ دیں اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب مجھے یہ نعمت ملی ہے تو اس کا عملاً شکر کس طرح ادا ہوا۔ اولاد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کرنا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر شکر عملاً شکر یہ ہے کہ اس اولاد کی، بیٹے کی، بیٹی کی اچھی تربیت کی جائے، انہیں قرآن کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، انہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی ترسیل ان تک کو اس کا اہتمام کیا جائے، اور انہیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ماں اور باپ مل کر انہیں کوشش کریں، پورا گھر مل کر کوشش کریں۔ ہمارے نظر میں اولاد کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کا ایک اظہار یہ ہے کہ بچے کو ایک اچھے اسکول میں داخل کریں، بچے کو ایک انگلش میڈیم مہنگے سے اسکول میں داخل کرا دیا، جس کے ریسورسز ہیں اس کے مطابق، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھے اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے، یہ بچی پڑھ رہی ہے، تو یہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا۔ اور ہماری نظر میں اس کا جو مقصد ہے، جو اعلیٰ ترین مقصد حاصل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو جائے، اس کو اچھی تعلیم دو، یہ اچھی اس سے نوکری دو، یہ اچھا اس کا بزنس ہو۔ ساری توجہ اولاد کے حوالے سے ہماری اس کی دنیاوی اچیومنٹ کے حوالے سے، یعنی ہمارا بچہ یہ بن جائے، ہمارے بچہ یہ بن جائے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے، بالکل معاشی استحکام بڑا ضروری ہے، ہمارے بچے اچھا پڑھیں، اچھی پوزیشن پہ جائیں، جاب میں جائیں تو اچھی پوزیشن پہ جائیں، بزنس پہ جائیں تو اچھی کامیاب بزنس بنیں، بالکل بڑی اچھی بات ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے بچے کی تربیت کا کیا اہتمام کر رہا ہوں کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے، وہ ایک اچھا انسان بنے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا امتی بنے۔ تو اس کے حوالے سے باپ کا کردار، مرد کا کردار، باپ کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، ٹھیک بات ہے، بالکل بچہ اپنے ماں سے بہت اثرات کرتا ہے۔ حدیث کو اگر آپ ریفر کریں یا قرآن کو اگر آپ ریفر کریں تو وہاں پہ آپ کو والد کا کردار ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد اپنے بچے کو جو سب سے بہتر عطیہ دیتا ہے، بہتر عطیہ دینے کا مطلب گفٹ میں اب ہم کیا دیتے ہیں اپنے بچے کو؟ ہم کہتے ہیں اس کے لیے مکان بنا دو، اس کو ایک دکان بنا دو،
اس کے لیے اتنا بینک بیلنس چھوڑ دو، اس کو زیادہ تر جو ہمارا عطیہ ہے وہ مانیٹری ہے، وہ رقم کی یا جائیداد کی شکل میں، دولت کی یا جائیداد کی شکل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد اپنے بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو جو سب سے بہتر گفٹ دیتا ہے، جو سب سے بہتر عطیہ دیتا ہے، جو سب سے بہتر تحفہ دیتا ہے، وہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ جائیداد ہے، وہ دولت ہے، وہ کوئی اچھی پوزیشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فرمان رسول کی تعمیر کے لیے میں بطور والد اپنے اس فریضے سے کتنا واقف ہوں، اور اس فریضے کو ٹھیک طرح ادا کرنے کے لیے عملاً میں اپنے گھر میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک شکایت یہ ملتی ہے کہ جنریشن گیپ آیا، اور بچے جو ہیں وہ سن نہیں رہے، بچے وہ اپنی کر رہے ہیں، بڑے کچھ کہہ رہے ہیں، بچے اپنی کر رہے ہیں۔ اور آج کل جیسے جیسے ٹیکنالوجی تیزی سے پھیل رہی ہے، ویسے ویسے جنریشن گیپ جو ہے وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک محدود نہیں ہو رہا، بلکہ 5-5 10 سال کے گیپ سے جنریشن گیپ آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 20 سال کا لڑکا جو ٹیکنالوجی جانتا ہے، وہ 30 ایئرس کے لڑکے کو، بندے کو بولے گا کہ یار تو پرانے دور کے لوگ، آج ہمیں تو زیادہ پتہ ہے چونکہ کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جتنی ٹیکنالوجی ایک 20 سال کا لڑکا جلدی ہے سمجھ لیتا ہے، اور جتنی نئی نئی اچیومنٹ سائنس کی جو لڑکا اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور جتنی سلیبس تیزی سے ایڈوانس ہو رہا ہے، بولے گئے یہ 10 سال پرانے جو لوگ ہیں نہیں پرانے لوگ۔ لیکن چلو جنریشن گیپ کے حوالے سے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ایک نسل سے دوسری نسل کا فاصلہ، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ ہے، اولاد والد کی نہیں سنتی اور وہ اپنی کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنریشن گیپ میں اگر اولاد والد کی نہیں سن رہی، گھروں میں والدین اور اولاد میں دوریاں ہو رہی ہیں، اور والد فکر مند ہیں اپنے بیٹے کی طرف سے، یا والدہ فکر مند ہے اپنے بیٹے کی طرف سے، کس لیے فکر مند ہے؟ اس لیے نہیں فکر مند کہ ان کی کوئی روزگار کا معاملہ ہے، بلکہ فکر مند ہے ان کے رویوں کی وجہ سے۔ تو وہ جو اگر فکر مند ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے بنیادی اسباب کیا ہے۔ سلسلے ادیمیہ میں ہم جب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنریشن گیپ اگر کسی گھر میں ہے، اولاد اور والدین میں دوریاں اگر کسی گھر میں ہیں، تو اس کا سبب ماڈرن ایجوکیشن، جدید تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب والدین کی اولاد کی تربیت کی طرف سے برتی جانے والی لاپرواہی۔ اگر میں بچپن سے ہی اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو، ان کے بچپن سے ہی میں کوشش کروں کہ ان کا قرآن پاک سے تعلق بن جائے، ان کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تعلق بن جائے، میں بطور والد خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤں، میں بطور والد خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بات کروں، اور میں ان کی ایک اچھی کردار سازی اور اچھی ذہن سازی کرنے کی کوشش کروں، تو ہمیں یقین ہے کہ 95% والدین اور اولاد میں دوریاں نہیں ہوگی۔ جن گھروں میں اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اولاد کی تربیت ہوتی ہے، جن گھرانوں میں اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھ کر اولاد کی تربیت ہوتی ہے، اولاد کی ذہن سازی ہوتی ہے، اولاد کی کردار سازی ہوتی ہے، اولاد کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اہتمام قرآن اور سنت کے ریفرنس سے ہوتا ہے، ان گھروں میں جنریشن گیپ نہیں ہوتا، ان گھروں میں اولاد والدین کا ادب کرنے والی ہوتی ہے۔
والدین کا احترام کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی اولاد سے تو توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا ادب کرے، ہمارے رسپیکٹ کرے۔ سوال یہ ہے کہ بطور والد اولاد کی اچھی تربیت کے لیے میری جو ذمہ داری ہے اسے میں نے کتنا پورا کیا۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے۔ اور کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کے بچے مڈل ایج میں ہیں، کسی کے بچے جوان ہو گئے ہیں، تو ہم کبھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں گھر میں والدین اور اولاد میں ایک دوریاں ہو گئی ہیں اور بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو اب یہ اصلاح نہیں آ سکتی، اٹس ٹو لیٹ۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر بچے بڑے ہو گئے، اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کی تو ذہن سازی قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے کرنا آسان ہے، لیکن اگر بچے بڑے ہو گئے تب بھی کوئی تاخیر نہیں ہے۔ آج بھی ہم کوشش کریں اپنے گھر میں قرآنی تعلیمات کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہتمام کریں، تو اولاد اور والدین کے درمیان بہت ہی عزت اور احترام اور محبت اور شفقت مندوں کے تعلقات اب بھی جوان اور بڑی عمر کے والدین میں بھی قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ والد کو خود اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہو، والد کو، والدہ کو خود اپنے آپ کو رسول اللہ کے اسوہ حسنہ سے جوڑنا ہو۔ اور ہمیں کتنی بھی ہماری عمر ہو جائے، ہمیں سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنا ہو، ہمیں ایجوکیشن کو جاری رکھنا ہو۔ اور جب ایجوکیشن کی بات ہے تو یہ بھی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو جب مسلمانوں پہ فرض ہے تو مسلمان مردوں پر بھی فرض ہے، مسلمان عورتوں پہ بھی فرض ہے۔ ہم اور مجھ پر بھی فرض ہے، اور مجھ پر یہ بھی فرض ہے کہ میں اپنی اولاد کو اچھا ایجوکیٹ کروں۔ تو اچھا ایجوکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اسلامی تعلیم بھی دوں اور میں انہیں ماڈل ایجوکیشن دوں۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج کے دور میں ہماری امت، ہماری قوم بہت پیچھے ہے۔ ہم ٹیکنالوجی کے لیے، علم کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے غیروں کے محتاج ہیں، اور اس طرح کے محتاج ہیں کہ ہم سے بہت محروم ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار یہ چیز تو انگلینڈ سے ہے، یار یہ تو امریکہ، یہ تو امریکہ سے ہے۔ جو چیز امریکہ سے، انگلینڈ سے، یورپ سے آتی ہے ہم اسے بڑے محروم ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے یہاں بھی بندہ کوئی بات کرے تو اس کو ہم خاطر نہیں لاتے۔ انگلینڈ، امریکہ سے، یورپ سے بڑے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ بہت معاشی طور پہ مضبوط ممالک ہیں؟ تو معاشی طور پہ تو مضبوط ہمارے کئی مسلمان ممالک بھی ہیں، عرب ممالک بھی ہیں، ان سے تو بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اصل میں ہماری مضبوطیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قومیں ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں، علم میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ سلسلہ دیمیہ کی تاکید ہے، سلسلہ دیمیہ کی ریکویسٹ ہے، سلسلہ دیمیہ کی گزارش ہے سب والدین سے کہ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن میں لے کر جائیں، تعلیم دیں۔ اب تعلیم کیوں دینا ہے؟ سوال یہ ہے کیوں تعلیم؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، دینی سلسلے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر علم نافع ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا مانگی۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع کا مطلب یہ ہے، ہمارے ہاں اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ علم نافع، نفع بخش علم۔ اب ہمارے یہاں کہتے ہیں نفع بخش علم یہ ہے کہ بھائی آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو تم آئی ٹی میں، کمپیوٹر سائنس میں ڈگری لے لو تو تمہیں بڑی اچھی جاب مل جائے گی۔ بزنس کا ٹائم ہے تو ایسا کرو، بی بی اے کر لو، ایم بی اے کر لو، تمہیں بہت اچھی جاب مل جائے گی، یا تم ڈاکٹر بن جاؤ، یا تم انجینئر بن جاؤ، یا تم اور کوئی جو
مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے جن چیزوں کی تو وہ پڑھ لو. تو یہ ہے، اس سے آپ کو بڑی اچھی جاب مل جائے. تو اچھی جاب ملنا، انسان اچھی جاب ملنا ہے، اچھا کاروبار ہونا، یہ انسان کی ضرورت ہے، بالکل ہونی چاہیے. اس کو ہم نظر انداز کریں گے تو غلطی کریں گے، اور ہمیں حقیقت سے روگردانی کریں گے. لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد صرف اچھی جاب یا اچھی معاش کا حصول نہیں ہے. علم حاصل کرنے کا ایک ہوتا ہے علم برائے معیشت،